ارشاد بھٹی صاحب، سب سے پہلے آپ کی اس کے اوپر رائے جاننا چاہوں گی. کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا پاکستان تحریک انصاف ان کے وکلا خان صاحب کو یہ مشورہ دیں گے کہ خان صاحب جو بھی بیان دیا اب معافی مانگ لیں آپ، اور خان صاحب پھر اس پہ آمادہ ہو جائیں گے، معافی مانگ لیں گے؟ میڈم شیخ، اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ ان کا گروپ پارٹی یا جو لیگل گروپ ہے یا جو ان کی کور کمیٹی ہے یا جو ان کے ایڈوائزر ہیں وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ہم اگر عدالت میں جائیں گے، مقدمہ لڑیں گے تو ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ توہین نہیں کی ہم نے عدلیہ کی، عدالت کی یا عدلیہ کی، یا اس سے مقصد توہین نہیں تھا. اور دوسرے اور اگر اس کا مقصد توہین تھا اور اگر یہ توہین ہے تو اس سے سخت جملے اور وہ سارا لے کے آئیں گے کہ یہ پوری پولیٹیکل جو جلوسوں میں ہو رہا ہے وہ یہ ہوا ہے، ان پر اگر نرمی برتی گئی ہے، رعایت برتی گئی ہے، ان کو اگر چھوڑا گیا ہے تو ہمیں کیوں پکڑا گیا ہے یا یہ کیوں اس طرح ریڈ لائن کھینچی گئی ہے. دوسرا گروپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب اب عدالت نے، معزز عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں ہم جا کے کہیں سرنڈر کریں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے توہین کی ہے تو ہم اس پہ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں، لیکن یہ جلسوں جلوسوں میں اس کے بعد اپنا مقدمہ رکھیں کہ جلسوں جلوسوں میں یہ لینگویج استعمال ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے. اور پھر ایک جیسے آج جو میٹنگ میں ایک نے کہا کہ متحد عدلیہ میں ججوں کو کمروں میں بھی بند کیا گیا، ججوں کو تھپڑ بھی مارے گئے، ججوں کو گالیاں بھی دی گئیں، عدالتوں کو تالے بھی لگائے گئے، توڑ پھوڑ کیے گئے ہوئی، اور حتیٰ کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر تک توڑ پھوڑ ہوئی. تو عدلیہ نے بہت جگہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، تو یہاں بھی وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا جائے. یہ تو بات ہے تحریک انصاف کی. ابھی تک ان کی ابھی شام کو سنا ہے کہ یہ رات کو ایک اور وہ ہوگا، اس پہ اجلاس ہوگا اور وہ مسلسل رابطے عمران خان صاحب مختلف وکیلوں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں اور رائے لے رہے ہیں. دوسری بات میڈم شیخ کہ اگر کسی سے بھی توہین عدالت ہو جائے اور اگر عدالت سمجھے کہ کسی نے توہین عدالت کی ہے اور توہین عدالت میں بلا لے تو مجھ سمیت ہم ساروں کو معافی مانگ لینی چاہیے. اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. اس سے عدالت کا جو ہم سب کو عزت کرنی چاہیے. لیکن میڈم شیخ آخری بات کہ جس طرح ایک طرف یہ ہے فیصلہ اب عدالت کا ہے، مقدمہ عدالت میں، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، جو عدالت فیصلہ کرے گی مجھے وہ قبول ہے. لیکن اگر ایک طرف کے آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ تنقید نہیں ہے، دھمکایا گیا ہے، معافی کے باوجود ہو سکتا ہے 5 سال کی نااہلی ہو، تو دوسری طرف کے بہت سارے آئینی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس اچھی بات ہے بلا لیا ہے، لیکن اس سے اتنی بڑی سزا ان کو اس 3 جملوں پر نہیں دی جا سکتی اور نہ دی جائے گی. ان کا خیال ہے فیصلہ بہرحال عدالت نے کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی سزا نہ دی جائے. تو اب یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. لیکن اور ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے اس وقت تک کوئی سر آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کون سی تحریک انصاف جو 2 آپشنز پہ غور کری، بہتر طریقہ کیا ہوگا؟ کہ معافی مانگ لیں خان صاحب اور مانگیں گے، یا پھر خان صاحب لڑیں اپنا کیس جس طرح سے وہ جلسے جلوسوں میں بھی اپنا ایک مقدمہ لے کے چل رہے ہیں تو عدالت کے سامنے لڑیں؟ نہیں میڈم شیخ، اگر میری رائے پوچھیں تو اب جب کہ توہین عدالت میں ان کو بلا لیا گیا اور عدالت نے یہ سمجھا ہے کہ یہ توہین ہوئی ہے تو ان کو معافی مانگ لینی چاہیے. کوئی حرج نہیں، بالکل معافی مانگ لینی چاہیے، اور معافی مانگ کر گزارشات کرنی چاہیے کہ ہم نے کیا کہا، باقیوں نے کیا کہا، ہمارا کہنے کا مقصد کیا تھا اور باقیوں کا کیا مقصد. عمل کریں گے آپ کی ایڈوائس پہ؟ خان صاحب ایڈوائس آپ کے عمل کریں گے؟ میں نے وہ کیا ہے کہ وہ دماغ میں نہیں، سمجھ میں نہیں، ہاں ایک جملہ، وہ سمجھ میں نہیں آتے، دل میں آتے ہیں، اور جب وہ تہیہ کر لیں تو اپنی بھی نہیں مانتے. اور الجھا دیا آپ نے. لیکن میں ایسا سمجھتی ہوں کہ چلیں خان صاحب کچھ نہ کچھ تو آپ کی سمجھ لیتے ہوں گے نا، پھر ہاں لکھ دیتی ہوں کہ شاید خان صاحب آپ کی سن لیں اور معافی مانگ لیں.